السلام علیکم میرے دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ڈر کا سفر وتھ معین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ دوستو، آپ کو پچھلی سٹوریز پسند آئی ہوں گی، کمنٹس اور لائک کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیے گا۔ میں آپ کے ساتھ اسی طرح کی سٹوریز شیئر کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہم سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ ڈسکرپشن میں ای میل اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، دنیا میں ہم سے پہلے جنات کا بسیرا تھا۔ آج کی تاریخ میں اشرف المخلوقات سے زیادہ جنات کی موجودگی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی آیت سورہ جن میں بتایا گیا ہے کہ جنات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نیک عمل کرنے والے اور دوسرے بد۔ دوستو، جو نیک جنات ہوتے ہیں ان کی موجودگی کا پتہ نہیں لگتا اور وہ آپ کو تکلیف نہیں دیتے، لیکن جو برے جنات ہوتے ہیں وہ اکثر اپنی حرکات سے موجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ آج کی سٹوری بھی ایسے ہی معاملات پر ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ سٹوری ہمیں سلطانہ بیوی نے سندھ کے شہر عمر کوٹ سے بھیجی ہے۔ آئیے یہ کہانی سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ مجھے شروع سے ہی روحانی علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور میں نے کچھ روحانی علم حاصل بھی کیا، لیکن ادھورا چھوڑ دیا۔ مجھے اکثر و بیشتر دوسری مخلوقات اور جنات کا قریب ہونے کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہ مخلوقات مجھے نظر بھی آیا کرتی ہیں۔ واقعہ میرے سسرال کا ہے، جب میری نند کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ شادی کی تقریبات بھی شروع ہو چکی تھیں۔ الگ الگ شہروں سے بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ بہت گہما گہمی کا عالم تھا۔ جلد ہی خیریت سے شادی کے تمام ایونٹس نمٹ گئے تھے۔ شادی کے اگلے روز مجھے گھر پر دوسری مخلوقات کے ہونے کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اگلے دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حسب معمول اپنے ٹائم سے لائٹ چلی گئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا پر چاند کی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ کمرے کے کونے میں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے۔ میں نے غور کیا، ہاں وہ سچ میں تھا، جس کی صرف چمکتی آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور جو بہت بڑی اور خوفناک تھیں۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ میں اسے دیکھتی رہی کہ اچانک وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ جیسے ہی میں بھاگنے کے لیے کھڑی ہوئی تو وہ غائب ہو گیا۔ چونکہ شادی ختم ہو چکی تھی، تمام مہمان بھی جا چکے تھے۔ اب گھر میں اور میری فیملی کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اکثر مجھے ایسا لگتا کہ میرے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ عجیب سا شور سنائی دیتا تھا۔ ایک رات میں بستر پر گہری نیند سو رہی تھی، کسی نے مجھے ہلا کر نیند سے جگا دیا۔ اب یہ مسلسل ہونے لگا تھا، کبھی تکیا کھینچ لینا، کبھی کوئی کانوں کے پاس آ کر گہری سانسیں لیتا۔ اس دوران میرے شوہر کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ روز بروز یہ معاملات بگڑتے جا رہے تھے۔ کوئی ہنستا ہوا ایک کمرے سے دوسرے کمرے جاتے ہوئے نظر آتا۔ کبھی کوئی سیاہ آدمی جس کا قد تقریباً 15 فٹ کے لگ بھگ ہوگا صحن میں کھڑا نظر آتا اور اچانک کہیں غائب ہو جاتا۔ پھر ایک دن میرے شوہر کے دوست طبیعت پوچھنے گھر آئے۔ میرے شوہر نے اپنے دوست سے گھر میں ہونے والے تمام واقعات بیان کیے تو انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ کو جانتا ہوں، آپ کہو تو میں انہیں گھر لے آتا ہوں۔ ہم نے کہا جی لے آئیں۔ پھر وہ اگلے دن بزرگ کو گھر لے آئے۔ انہوں نے پورے گھر کا معائنہ کیا، پھر ایک کالی ڈوری پر دم کر کے میرے شوہر کو پہننے کو کہا اور ایک تعویذ جلانے کے لیے بھی دیا۔ پھر وہ گھر سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں تعویذ جلانے کچن میں گئی۔ جیسے ہی تعویذ جلایا اور مڑی تو دیکھا کہ جس کمرے میں میرے شوہر آرام کر رہے تھے وہاں سے ایک بڑا اور سیاہ رنگ کا پیڑ نکلا جو صرف ایک ہی تھا، اور اس کے قدم کی آواز اتنی تیز اور بھیانک تھی کہ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اس وقت میں بہت ڈر گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پیڑ کہیں غائب ہو گیا۔ یہ عمل کرنے کے بعد جو کئی دنوں سے گھر میں شور اور وحشت محسوس ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور آہستہ آہستہ میرے شوہر کی طبیعت بھی بہتر ہونے لگی۔ میرے شوہر کی طبیعت بہتر ہونے کے بعد انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے ان بزرگ سے ملاقات کرنی ہے۔ میرے شوہر ان بزرگ سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہوئی تھی جس میں حیدرآباد سے کچھ مہمان آئے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی دوسری مخلوق بھی ساتھ لگ کر آ گئی تھی۔ وہ مخلوق بہت ناپاک اور غلاظت سے بھری تھی۔ شکر کریں کہ آپ لوگ بچ گئے۔ یہ سن کر میرے شوہر بہت حیران ہوئے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، اور بزرگ سے اجازت لیتے ہوئے ان کا بھی شکریہ ادا کیا کہ ہم سب گھر والوں کو اس پریشانی سے نکالا۔ بے شک اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے، اور اللہ نے اپنے بے شمار بندے مدد کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں جو فی سبیل اللہ خدمت خلق میں مصروف ہیں۔
ہاں تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری۔ کیسا لگا آپ کو ڈر کا سفر؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔